اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ شروع کیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک اور برگزیدہ نام سے، اور آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے، آپ جان چکے ہیں کہ آج ہم نے بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے کینسر کے متعلق آپ کو آگاہی دینی ہے۔ یہ انتہائی حساس اور سنجیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا جب اس بیماری کا نام و نشان ہمارے خطہ میں نہیں تھا، لیکن آج یہ بیماری، یہ مرض تیزی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے، اور اس بیماری کے متعلق بہت ساری ایسی ملفوظات، ایسے نظریات بیان کیے جا چکے ہیں جن کو مریض اگر سنتا ہے، مریض کو معلوم ہوتا ہے تو مریض مایوس ہو جاتا ہے، مریض یہ سمجھتا ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ ہو گیا ہے تو میری اب زندگی خطرے میں ہے۔ تو ناظرین، اس بیماری میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، اس بیماری کی علامات کیا ہیں۔ اگر کوئی مریض اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اس بیماری کو غذائی طور پر کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، ایسی کون سی غذاؤں سے پرہیز کرے تو مریض اپنی بیماری کو بڑھاوے سے بچا سکتا ہے، ایسی کون سی غذائیں استعمال کی جائیں جس سے مریض اپنی اس بیماری کو کم کر سکتا ہے، ایسا کون سا علاج اپنایا جائے جس سے مریض اپنی اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ تو آج ہم اس ساری باتوں پر، سارے سوالوں پر روشنی ڈالیں گے، آپ کو اس بیماری کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ تو میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان الشافی حکمت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کینسر کے مرض کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ یہ کینسر کا مرض ایسی کون سی کیفیت انسانی جسم میں پیدا ہو جاتی ہے جس کو کینسر کے مرض کا نام دیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں بہت سارے خلیہ جات ہیں، اور انسان کی بنیادی اکائی بھی خلیہ ہے، یعنی سیل ہے۔ ان سیل کے مجموعہ سے ایک پورا انسان تعمیر پاتا ہے۔ ان سیل، ان خلیہ جات کی نمو، گروتھ ایک کنٹرول کے تحت ہوتی ہے۔ اگر یہ گروتھ ایب نارمل ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو نئے نمو پانے والے خلیہ جات اپنے اصل خلیہ جات جیسے نہیں ہوتے، اور نئے بننے والے خلیہ جات ضرورت سے زیادہ بنتے ہیں، جن کی انسانی جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جب کہ ان کے زیادہ ہونے سے بیماری جنم لیتی ہے، انسانی جسم میں تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بے لگام خلیہ جات اپنی کالونی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنا دائرہ کار وسیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بڑھتی ہوئی کیفیت کو
ہی کینسر کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کینسر انسانی جسم کے کسی بھی مقام میں کسی بھی عضو میں ہو سکتا ہے، اور اس کینسر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اگر یہ خلیہ جات جگر کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو جگر کا کینسر ہو جاتا ہے۔ معدہ اور انتڑیوں کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو معدہ اور انتڑیوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔ یہی کیفیت اگر دماغ میں برین ٹیومر جن کو ہو جاتا ہے تو اس میں برین کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کے اندر کچھ ایسی رطوبات ضرورت سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو بلڈ کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی ان تمام کینسر کی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو ہماری یہ ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے اور اس پر کئی گھنٹے کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ چھاتی کے کینسر کے متعلق ہے، بریسٹ کینسر کے متعلق ہے۔ تو اس بریسٹ کینسر کی جو ابتدائی علامات ہیں اور اس کا جانچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہر فرد، ہر مرد و خواتین کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی فرد اس بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کو بر وقت اس بیماری کا علم ہو جائے تو وہ کسی اچھے معالج اپنی اس بیماری کا علاج کروا سکے۔ ناظرین، یہ والی بھی ویڈیو ہماری لمبی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کسی اور وقت اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ ایسی کئی پریشانیوں سے بچ سکیں گے جو کہ آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہیں۔ اگر آپ ہماری بتائی ہوئی ہدایات کو بر وقت اپنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ان کینسر میں سے ایک کینسر بریسٹ کینسر۔ بریسٹ کینسر میں بریسٹ ٹیشوز کے اندر کچھ فضلات، کچھ ایسے غیر ضروری خلیہ جات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بنتے ہیں تو تب یہ ایک بیماری کو جنم دیتے ہیں۔ انسانی جسم میں بہت سارے نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں اور ہر نظام اپنے تئیں کام سر انجام دیتا ہے۔ بریسٹ کینسر کے مرض کو سمجھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان قدرت کے بنائے ہوئے نظاموں پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ کس نظام میں خلل آ جائے تو مریض کو اس طرح کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، انسانی جسم میں ایک نظام ایکسکریٹری سسٹم کا ہے۔ ایکسکریٹری سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس میں انسان کے جسم میں داخل ہونے والے فضلات، بننے والے فضلات، جمع شدہ فضلات کا اخراج ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام اپنے طرز سے، اچھے طرز سے اپنی کارکردگی سر انجام دیتا ہے تو تب مریض ایسے مضر کئی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ جب اس نظام میں خلل آتا ہے تو تب کئی امراض جنم لیتے ہیں، جن میں سے ایک بریسٹ کینسر کا بھی۔ ایکسکریٹری سسٹم یعنی فضلات کے اخراج کا نظام، جیسا کہ جو ایک نظام اس کا انسان کے منہ سے شروع ہوتا ہے اور مقعد کے آخر تک جاری رہتا ہے، جو کہ بڑی آنت کے تحت ہوتا ہے۔ دوسرا نظام پھیپھڑوں کا نظام، جس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال شدہ ہوا خارج کی جاتی ہے۔ تیسرا نظام گردوں کا نظام، جو کہ پیشاب کے راستے سے جسم انسانی سے فضلات کو خارج کرتا ہے۔ اور چوتھا جلدی نظام، جلدی اخراج
جس میں پسینہ کے رستہ سے جسم انسانی میں ٹھہرے ہوئے فضول قسم کے فضلات کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر سارے نظام اچھے طرح سے ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس طرح کے امراض ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ جب ان نظاموں میں، ان سسٹمز کے اندر خلل آ جاتا ہے تو تب کئی اور طرح کے امراض، اور بریسٹ کینسر بھی ان میں سے ایک مرض ہے جو کہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کے بریسٹ ٹیشوز کے اندر ایسے غیر ضروری فضلات ٹھہر جاتے ہیں جو کہ خلیہ کی ساخت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، خلل پیدا کرتے ہیں، اور یہ خلل نئے بننے والے خلیہ جات کی جینیٹک پروڈکشن کے اندر تبدیلی لاتا ہے، جس سے ایسے غیر ضروری خلیہ جات، بے لگام خلیہ جات اور ایب نارمل خلیہ جات بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بریسٹ ٹیشوز میں موجود بلڈ ویسلز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا لمف ویسلز کے ساتھ، لمف نوڈز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور انہی فضلات سے یہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور اپنی نمو پاتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے جیسے ان کو ان سے متعلقہ غذا، فیڈ، خواہ وہ فضلات کی ہی کیوں نہیں ہے، ملتی ہے، تو یہ گروتھ پاتے ہیں اور یہ بیماری کو جنم دیتے ہیں۔ خلیہ جات، یہ کٹھے ہوئے خلیہ جات ایک لمپ کو جنم دیتے ہیں، ایک گلٹی کو جنم دیتے ہیں۔ اس کا سائز مٹر کے دانے جتنا اور اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چھاتی کا کینسر مردوں میں اس کی شرح بہت کم ہے۔ 1000 اگر چھاتی کا مریض ہو، چھاتی کے کینسر کا، تو اس میں صرف 1 یا 2 مریض مرد ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ باقی خواتین اس بیماری کا کافی زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ ہر سال تقریباً 4.5 اور 5 لاکھ تک مریض اس بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ایلوپیتھک طریقہ علاج میں سوائے سرجری کے اس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ لیکن بعض اوقات سرجری کروانے کے باوجود اس بیماری میں بڑھاوا آ جاتا ہے اور یہ بیماری مریض کو خطرناک حد تک پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین، اس کی تشخیص ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بیماری کی جانچ کیسے کی جائے۔ خواتین اور مرد اس بیماری کو خود جانچ سکتے ہیں، لیکن خواتین اور مردوں میں الگ الگ نظام ہیں۔ بعض اوقات خواتین میں یہ بیماری، وہ خواتین جو مینوپوز سیزن کو پہنچ جاتی ہیں، جن کا سن یاس یعنی حیض رک جانے کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، مینوپوز سیزن میں چلی جاتی ہیں، ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہ مریضہ جن کو ارلی ایج میں مینسس پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ افراد، فیملیز جن کو یہ مرض بعض اوقات وراثتی طور پر ملتی ہے، وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں۔ اگر مریضہ کا مینسس سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے تو تب بھی مریضہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ بعض مریضہ کو ایسٹروجن تھراپی دی جاتی ہے،
تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تو اس بیماری کو جانچنے کے لیے مریضہ خود اپنا معائنہ کر سکتی ہے۔ مریضہ جب ہر ماہ مینسس سے فارغ ہوتی ہیں تو اس کے بعد اپنے بریسٹ کا معائنہ کریں۔ اس کے معائنہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بریسٹ کا سائز بیلنس چیک کریں، اس کا توازن چیک کریں۔ اگر برابر ہے، ایکول ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے بریسٹ کو انگلی کی مدد سے رب کریں، یعنی انگلیوں کی مدد سے آپ ایسے رول کی شکل میں آپ اس کو چیک کریں دبا کر آہستہ آہستہ۔ تو اگر آپ کو کوئی اس میں غیر ضروری چیز یعنی کوئی گلٹی یا مٹر کے دانے جیسی یا دانہ نما کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو اس کو نوٹ کریں اور اس سے متعلقہ اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ ناظرین، اگر نپلز کے اندر سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، نپلز کے اندر سے کوئی اور مائع رطوبت گاڑھا سیال مائع نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو تب بھی یہ کینسر جیسی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اگر نپلز اندر کی طرف دھنس جاتے ہیں تو تب بھی آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ ناظرین، اگر یہ جو ٹیومر ہے، جو گلٹی یا لمپس وغیرہ جو بن جاتا ہے، بعض اوقات جب یہ اپنی حد کو پہنچتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، جس سے بریسٹ پر السر آ جاتا ہے، زخم آ جاتا ہے اور اس سے مریضہ کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کی علامات ہیں۔ اگر کسی مریضہ میں اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ دیری مت کریں، اپنے کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں، یا پھر آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کے متعلق بتا کر اپنی بیماری کا علاج کروا سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر اس ساری علامات کا کوئی بھی مریض شکار ہوتا ہے، کوئی مریض اس بیماری کا شکار ہے، تو وہ اپنی اس بیماری کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے مریض کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی اشیاء جو اس بیماری کو بڑھاوا دیتی ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فیکٹر فاسٹ فوڈ کا ہے۔ فاسٹ فوڈ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اس بیماری کو زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس سے اس بیماری میں مریض کو ہر طرح کے گوشت اور انڈا فرائی کیا ہوا، بائل کیا ہوا، ان دونوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی تمام تر چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو تیزابیت والی چیزیں ہوتی ہیں، جو مریض کے اندر بیماری پیدا کرنے کا خدشہ پیدا کرتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی غذائیں جن کے استعمال کرنے سے مریضہ کی اس بیماری میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، ان میں سے ایک سیر فہرست بہت اہم غذا کریلا جو بطور سبزی استعمال کیا جاتا ہے، اس کا جو مریضہ بریسٹ کینسر کے مرض کا شکار ہے، اس کا پانی نکال کر استعمال کریں، اس کی سالن بنا کر استعمال کریں۔ اسی طرح اور پانی والی جو سبزیاں ہیں جیسے ٹنڈے، توری، شلجم، گاجر، مولی اور اس طرح کی اور جو سبزیاں ہیں جن کے اندر پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، تار ہوتی ہیں، وہ زیادہ استعمال کریں۔ سبزی کو سالن میں سرخ مرچ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ زیرہ سفید استعمال کریں جب سالن تیار کر لیں۔ گھی سے پرہیز کریں اور اس کی جگہ پہ آپ آئل کا استعمال کریں، اچھا کوکنگ آئل استعمال کریں یا زیتون کا تیل استعمال کریں، آئل استعمال کریں۔ تو غذائی طور پر آپ
اس طرح کی غذائیں استعمال کر کے آپ اپنے اس چھاتی کے کینسر کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن ہے، جو ادویات ہیں، جس طریقہ سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مریض کے جسم کا تنقیہ کرتے ہیں۔ جی، مریض کے جو یہ اخراج والے نظام ہیں جن کو ایکسکریٹری نظام کہتے ہیں یا فضلات کو خارج کرنے والے نظام، ان کو درست کیا جاتا ہے۔ اگر فضلات جسم انسانی سے اچھے طرح سے صاف ہو جاتے ہیں تو مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بیماری اگر حد درجہ کو پہنچ جاتی ہے تو تب ہم ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جو کہ ان زائد بڑے ہوئے خلیہ جات کی گروتھ کو روک کر ان کو ڈیلیوٹ یا ڈیزولو کر دیتی ہے، تو یہ جسم انسانی سے خارج ہو جاتے ہیں، تب بھی اس بیماری کا علاج ممکن ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انفیکشن آ جاتی ہے تو تب ایسی ادویات ہم استعمال کرواتے ہیں جس سے اس کی انفیکشن ختم ہو جاتی ہے، جو زخم السر کے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جو کینسر ہے، بریسٹ کینسر، یہ بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اینٹی وائرل میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں جو ہمارے ہربل کی دنیا کی ہیں، تو ان سے ان کی انفیکشن اور اس بیماری سے علاج، اس بیماری سے جان چھڑائی جا سکتی ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہر بیماری کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ہر مریض کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، تو جب مریض ہم سے رابطہ کرتا ہے، ہم اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں، اس کے میڈیکل رپورٹس دیکھتے ہیں اور مکمل تشخیص کرنے کے بعد اس کے لیے جو ہم میڈیسن تجویز کرتے ہیں ان کی ایک باقاعدہ کمبینیشن ہوتی ہے اس کی طبیعت کے مطابق، تو جب وہ مریض استعمال کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تندرست ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی فرد اس بیماری کا تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں، ہم سے مشورہ کریں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو آپریٹ کا مشورہ دیتے ہیں تو آپریٹ کروانے سے پہلے ایک بار آپ ضرور علاج کروائیں، ہم سے مشورہ کریں۔ یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس بریسٹ کینسر سے بچ جائیں گے اور آپ اپنی زندگی خوشگوار طریقہ سے گزاریں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔